रोमन एम्पायर, मंगोल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन, हर अजीम सल्तनत जिसने ईरान यानी कदीम फारिस को फतह करने की ख्वाहिश की, तबाह हो गई। और आज अमेरिका अगला हो सकता है। अमेरिकी फौज जंगे जीतने के लिए नहीं बनाई गई, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मुनाफे के लिए डिजाइन की गई हैं। और ईरान के मुकाबले में ये एक तबाहकुन कमजोरी है। सियासी तौर पर ईरान खलीजी रियासतों में तकसीम पैदा कर चुका है और एक खौफजदा खलीजी रियासत शायद मजीद अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में पेट्रो डॉलर वापिस लगाने पर आमादा ना हो। और अगर ये सिलसिला रुक गया, अमेरिकी मालियाती पोंजी स्कीम बिखर जाएगी। ईरान इसी तरह सल्तनतों को तबाह करता है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। हर अजीम सल्तनत जिसने ईरान यानी कदीम फारिस को फतह करने की ख्वाहिश की, या तो खुद मुनहदम हो गई, पिस्पा हो गई, या मुस्तकिल तौर पर कमजोर पड़ गई। इसमें से किसी एक को भी इस्तिस्ना नहीं मिला। और आज मैं इस प्रोग्राम में गेम थ्योरी और साख्ती तारीख की रोशनी में ये मौक़िफ़ पेश करूंगा कि अमेरिका अगला हो सकता है, बल्कि अमेरिका अगला है और इसी की बारी है। आइए अब इसका आगाज करते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर दी ग्रेट की बात करते हैं। इसने मिस्र, मेसोपोटामिया और फारिस, जो आज का ईरान है, फतह किया। लोग कहते हैं, एक मिनट, क्या सिकंदर वाकई कामयाब नहीं हुआ? क्या इसने फारिस को फतह नहीं कर लिया था? जी हां, टेक्निकल तौर पर इसने फारिस फतह कर लिया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? वो सिर्फ 32 बरस की उम्र में मर गया। इसकी सल्तनत फौरन बिखर गई। इसके जर्नैल आपस में लड़ने लगे। मकदूनी सल्तनत खत्म हो गई और इसकी जगह कौन उभरा? पारथी ईरानी, जिन्होंने अगले 500 साल तक मशरिक़ वुस्ता पर हुक्मरानी की। लिहाजा सबक बिल्कुल सादा है। आप वक्ती तौर पर ईरान को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में ईरान आपको शिकस्त देता है। दूसरा, रोमन एम्पायर। रोमी कदीम दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत थे। इनके करीब भी कोई नहीं जा सकता था और रोमियों ने पारथी ईरानियों से 300 साल तक जंग की। जूलियस सीजर ने फारिस पर हमले की मंसूबाबंदी की, लेकिन इससे पहले कत्ल कर दिया गया। शहनशाह क्राइसिस ने हमला किया और 53 कबले मसीह में जंग कहरे में तबाह हो गया। ये रोम की सबसे बड़ी फौजी शिकस्तों में से एक थी। शहनशाह ट्रोजन ने हमला किया और बज़ाहिर कामयाब हुआ, लेकिन फौरन हर तरफ बगावतों के बाइस पिस्पा होना पड़ा। शहनशाह जूलियन ने 363 ईस्वी में ईरान पर हमला किया और जंग में मारा गया। 300 साला जंग के बाद क्या हुआ? रोम जवाल पजीर हो गया, जबकि ईरान सासानी फारसी सल्तनत अभी कायम थी। तीसरा, अरब का दौर है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि अरबों ने 7वीं सदी ईस्वी में ईरान फतह किया था। लेकिन फिर क्या हुआ? ईरान ने अरब फातिहीन को अपने अंदर जज़ब कर लिया। फारसी इस्लाम ले आए, लेकिन उन्होंने इस्लाम को एक वाज़े फारसी रंग दे दिया। उन्होंने दुनिया को फारसी फन, शायरी, फलसफा और साइंस अता की। चंद सदियों के अंदर ईरानी खानदान जैसे सामानी, सफवी और दीगर फिर से हुक्मरान बन गए। ईरान कभी हकीकी मायनों में मफ्तू नहीं हुआ, ये समझने की ज़रूरत है। और तारीख हमें यही बताती है। ईरान ने अपने फातिहीन को जज़ब किया और उन्हें ईरानी बना दिया। चौथा दौर मंगोलों का हमला है। ये शायद सबसे ड्रामाई मिसाल है। 13वीं सदी के मंगोल इंसानी तारीख की सबसे तबाहकुन फौजी कुव्वत थे। उन्होंने बगदाद तबाह किया, वस्ती एशिया के शहरों को मिटा दिया, लाखों अफराद कत्ल किए और हाँ, ईरान को भी फतह किया। लेकिन फिर क्या हुआ? मंगोल फातिहीन इस्लाम कबूल कर गए, फारसी सकाफत अपना ली और खुद फारसी बन गए। एलखानी हुक्मरान फारसी फन और अदब के सरपरस्त बन गए। ईरान ने मंगोलों को भी जज़ब कर लिया। 5वां दौर
सोवियत यूनियन। मजीद हालिया दौर में 20वीं सदी में सोवियत यूनियन ने 2 मरतबा शुमाली ईरान पर कब्जा किया, एक बार पहली आलमी जंग में और एक बार दूसरी आलमी जंग में। दोनों मरतबा बिलाखिर सोवियत यूनियन को ईरान से निकलना पड़ा। 1946 में जोसेफ स्टॉलिन ने शुमाली ईरान से सोवियत फौजें निकालने से इनकार किया। ये सर्द जंग के इब्तदाई बहरानों में से एक था और बिलाखिर सोवियत यूनियन को पीछे हटना पड़ा। एक एटमी सुपर पावर को ईरान से निकलने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये है तारीखी पैटर्न। मैं चाहता हूं कि आप इसे गहराई से समझें। ईरान महज एक मुल्क नहीं, ये एक तहजीबी कुव्वत है और बदकिस्मती से ट्रंप ने इस तहजीबी ताकत, कुव्वत और तारीख को ख़त्म करने, दफनाने, सफ़ाए हस्ती से मिटाने के झूठे दावे किए और इन्हीं दावों के आगे खुद ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। ईरान की तहजीब गुज़िश्ता 3000 सालों से मुसलसल आबाद है। ये दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल जिंदा तहजीबों में से एक तहजीब है और पूरी तारीख में हर वो सल्तनत जिसने ईरान को मुस्तकिल तौर पर महकूम बनाने की कोशिश की, नाकाम हुई। सल्तनतें गिर गईं, तबाह हो गई, ईरान बाकी रहा। अब मैं मजीद गहराई में जाना चाहता हूं। मैं गेम थ्योरी और स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जरिए अब बताना चाहता हूं कि ये पैटर्न क्यों मौजूद है, क्योंकि ये महज किस्मत या जोग्राफिया नहीं, कुछ मखसूस स्ट्रक्चरल वजूहात हैं जिनकी बिना पर ईरान सल्तनतों को शिकस्त देता है। पहली वजह स्ट्रेटेजिक गहराई है। ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इराक से 4 गुना बड़ा और इसकी आबादी 9 करोड़ है। मगरिब में जागरस पहाड़ी सिलसिला, शुमाल में अलबिर्ज पहाड़, वसी सहरा और हर सिमत दुश्वार गुजार इलाका मौजूद है। ईरान को फतह करने के लिए कम से कम 30 से 40 लाख फौजियों की ज़रूरत होगी, जबकि अमेरिका की पूरी फौज तकरीबन 13 लाख है। लिहाजा हिसाब बिल्कुल वाज़ेह है। ऐसा कोई मंजरनामा मौजूद नहीं जिसमें अमेरिका के पास ईरान के इलाके पर कब्जा बरकरार रखने के लिए काफ़ी फौज हो। दूसरी वजह इन्वर्टेड मिलिट्री पिरामिड है। यह तस्वुर निहायत अहम है। एक मामूल की फौज में लागत का एक पिरामिड होता है। इसकी बुनियाद में सबसे बड़ी तादाद पियादा फौजियों की होती है। वो निस्बतन सस्ते, लचकदार और हर जगह जाने के काबिल होते हैं। इनके ऊपर बख्तरबंद दस्ते और टैंक होते हैं। इससे ऊपर बहरी ताकत आती है और सबसे ऊपर सबसे महंगी और सबसे कम लचकदार कुव्वत फिजाई ताकत है। जंगें अमूमन वॉर्स ऑफ ऑल्ट्रेशन होती हैं। ऐसी जंग जीतने के लिए आपका सबसे सस्ता और सबसे लचकदार वसीला यानी सोर्स है, यानी फौजी ताकत आपकी स्ट्रेटजी की बुनियाद पर होती है। तारीख की हर कामयाब सल्तनत ने इसी तरह जंग लड़ी, लेकिन अमेरिका के पास एक उल्टा पिरामिड है। इसके यहाँ फिजाई ताकत बुनियाद में है। पूरी फौजी स्ट्रेटजी फिजाई ताकत के गिर्द तामीर की गई है। क्यों? क्योंकि फौजी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की वजह बुनियाद है। फिजाई ताकत सबसे महंगी है, सबसे ज़्यादा दिफाई मुआहिदे पैदा करती है। बोइंग, लॉकहेड मार्टिन और रेथियन जैसी कंपनियों के लिए सबसे ज़्यादा मुनाफा पैदा करती है। लिहाजा पूरी अमरीकी अस्करी स्ट्रेटजी जंग जीतने के बजाय महंगे हथियारों के सिस्टम फरोख्त करने के गिर्द तरतीब दी गई है। ये ज़रा गौर से सुनिएगा। यानी पूरी जंग की जो तरतीब होती है वो हथियारों को फरोख्त करने के गिर्द घूमती है। इसीलिए आपके पास F-35 लड़ाका तैयारा है जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन फी तैयारा है, जिसे तैयार करने में 26 साल लगे और ईरानियों ने जंग में इस तैयारे को मार गिराया। इसलिए आपके पास जेराल्ड फोर्ड तैयारा बरदार बहरी जहाज है जिसकी लागत $13 अरब है और इसे पहुंचने के सिर्फ 3 हफ्ते बाद खलीजे फारिस से वापस हटना पड़ता है। और क्यों हटना पड़ता है? कि वो ईरान के मिसाइलों का हमला जो है
اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اس لیے امریکہ کے پاس پیٹریاٹ میزائل سسٹم ہے، لیکن اربوں ڈالر خرچ ہونے کے باوجود سستے ایرانی ڈرون اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں. اور صرف وہ خلیجی ریاستوں میں تباہی نہیں پھیرتے، وہ اسرائیل کے اندر بھی تباہی مچاتے ہیں، اور اسرائیل کے اس جدید ترین آئرن ڈوم سسٹم کو چیرتے پھاڑتے ہوئے عمارتوں پر گرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 1500 سے زیادہ اسرائیلی خاندان حکومت اسرائیل کو درخواستیں جمع کراتے ہیں کہ ایرانی میزائلوں سے ہمارا یہ نقصان ہو گیا، عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، ہماری گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، اس کی کمپنسیشن دی جائے. تو پیٹریاٹ سسٹم ہمیں ایرانی ٹیکنالوجی کے آگے بے بس نظر آتا ہے. امریکی فوج جنگیں جیتنے کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے منافع کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں، اور ایران کے مقابلے میں یہ ایک تباہ کن کمزوری ہے. تیسری وجہ ایسمیٹرک کاسٹ ایکسچینج ہے. یہ شاید اس وقت امریکہ کو درپیش سب سے تباہ کن اسٹریٹجک حقیقت ہے. میں چاہتا ہوں آپ اسے اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ آج ایران سلطنتوں کو تلوار یا گھوڑوں سے نہیں بلکہ میتھمیٹکس سے شکست دیتا ہے. ذرا غور کریں، ایک ایرانی ڈرون کی قیمت تقریباً $50,000 ہے، جبکہ ایک امریکی دفاعی میزائل کی قیمت سسٹم کے لحاظ سے 30 لاکھ سے $1 کروڑ تک ہے. یعنی جب بھی ایران ایک ڈرون بھیجتا ہے اور امریکہ اسے مار گرانے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ کم از کم ایران سے 60 گنا زیادہ رقم خرچ کرتا ہے. 60 گنا. اور ایران ایک ڈرون نہیں بھیجتا، وہ بیک وقت سینکڑوں ڈرون بھیجتا ہے، جس سے امریکی فضائی دفاعی سسٹم مغلوب ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ایک ایرانی بیلسٹک میزائل کو روکنے کے لیے 11 مختلف امریکی انٹرسپٹر میزائل داغے گئے. تمام 11 نشانے چوک گئے. یعنی صرف ایک میزائل روکنے کی کوشش میں امریکہ کروڑوں ڈالر کا اسلحہ ضائع کرتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے. امریکہ اپنے ہتھیار ختم ہونے سے پہلے اپنی مہم مکمل کرنے کی دوڑ میں تھا. یہی وجہ ہے کہ اب مارکو روبیو نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری ختم ہو گیا ہے، تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ کے پاس ایران کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے کوئی لانگ اسٹریٹجی نہیں ہے، اور اگر لانگ اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس سے امریکہ کو اس جنگ کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے، اور اس کا دباؤ سب سے زیادہ امریکی قوم پر ہوگا. اور امریکی قوم اس لیے ایران جنگ میں ٹرمپ انتظامیہ، مارکو روبیو اور پیٹ ہیگزٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ پھر دہراتا ہوں، انسانی تاریخ کی سب سے طاقتور فوج وقت کے خلاف دوڑ رہی ہے کہ کہیں اس کے ہتھیار ختم نہ ہو جائیں. یہی اس جنگ کی حقیقت ہے، اور یہی قدیم فارسی اسٹریٹجی ہے. سلطنت کا براہ راست سامنا مت کرو، اسے آہستہ آہستہ کمزور کرو، اس کے وسائل ختم کرو، اس کے حوصلے کو تھکا دو. یہی کام پارتھیوں نے روم کے ساتھ 300 سال تک کیا تھا، اور یہی آج ایرانی امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ہم سب سے اہم اسٹریٹجک پہلو کی طرف آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایرانی تہذیب کے بارے میں ایک بات سمجھیں. یہ محض ایک حکومت نہیں جو جنگ لڑ رہی ہے، یہ ایک ایسی تہذیب ہے جو 3000 سال سے اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہے. ایرانی مذہبی اور آخرتی تصور میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف یہ جنگ محض سیاسی تنازع کے طور پر نہیں لڑ رہے، بلکہ شیطان بزرگ کے خلاف یہ جنگ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجودی ہے، یہ مقدس ہے. ہر جنگ کے لیے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں: اتحاد، صلاحیت اور عزم. ایران کے پاس یہ تینوں موجود ہیں، لیکن امریکہ کے پاس کیا ہے؟ صرف 40% امریکی اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں. ٹرمپ انتظامیہ $1.20 ارب کے جنگی بجٹ کا مطالبہ ایسی کانگریس سے کر رہی ہے جو شدید تقسیم کا شکار ہے. پینٹاگون سیاسی رد عمل کے خوف سے جانی نقصان کی رپورٹ دینے سے ہچکچا رہا ہے. امریکی فوجی مر گئے اور حکومت تعداد آج بھی چھپا رہی ہے. دونوں فریقوں کے درمیان فرق اس سے زیادہ نمایاں نہیں ہو سکتا. ایک طرف ایک ایسی تہذیب کھڑی ہے جو گزشتہ 20 برس سے اس جنگ کی تیاری کر رہی تھی،
امریکی عسکری اسٹریٹجی کا مطالعہ کر رہی تھی، ڈرون فیکٹریاں بنا رہی تھی اور مشرق وسطیٰ میں ہر امریکی اڈے کی نقشہ بندی کر چکی تھی۔ دوسری طرف ایک ایسی انتظامیہ یعنی ٹرمپ انتظامیہ جس کے پاس ابتدائی بمباری کے سوا کوئی منصوبہ ہی نہیں تھا اور جس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ ایران آسانی سے ہتھیار ڈال دے گا، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایران جواب دے گا۔ یہ ہے وہ غرور اور تکبر جس سے ہم واسطہ رکھ رہے ہیں۔ اب میں ایک اور نہایت اہم پہلو پر بات کرتا ہوں۔ جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، جنگ 4 جہتوں میں لڑی جاتی ہے۔ پہلی عسکری جہت، دوسری اقتصادی، تیسری سیاسی اور چوتھی نیریٹو کی یعنی بیانیاتی جہت۔ اصل نقطہ یہ ہے، امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ سیاسی، معاشی اور نیریٹو جہتوں کو اپنی فوجی اسٹریٹجی کے تابع کر دے، جبکہ ایران اپنی فوجی اسٹریٹجی کو استعمال کر کے سیاسی، معاشی اور نیریٹو جہتوں کو خود تشکیل دے رہا ہے۔ یہ 2 بالکل متضاد طریقے ہیں اور ایران کا طریقہ کہیں زیادہ پیچیدہ اور پختہ ہے۔ امریکہ کی اسٹریٹجی بالکل سادہ ہے، ایران پر اتنی بمباری کرو کہ وہ جھک جائے، اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے، ایک دوستانہ حکومت وہاں پر انسٹال کرو اور ایرانی تیل پر پورا کنٹرول حاصل کر لو۔ یہی پورا منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے امریکہ کو چاہیے تھا کہ معیشت مستحکم رہے، اتحادی وفادار رہیں اور میڈیا حمایت جاری رکھے، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ معیشت متاثر ہو گئی، بلکہ تباہ ہونا شروع ہوئی۔ تیل کی قیمتیں $126 فی بیرل سے اوپر جانے کے خطرے میں ہیں۔ لیری فنک جو دنیا کی سب سے بڑی اثاثہ جاتی کمپنی بلیک راک کا سربراہ ہے اور کھربوں ڈالر کے سرمایہ پر اثر رکھتا ہے، اس نے کہا کہ اب نئے ہرمز کا تنازع بڑھا تو پھر تیل کی قیمتیں $150 تک جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے عالمی کساد بازاری، یعنی 1930 کے بعد ایک بڑا گریٹ ڈپریشن جو پوری دنیا برداشت کرے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ کاری فرم کا سربراہ ٹی وی پر آ کر اس جنگ کے باعث کساد بازاری کی وارننگ دے رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی مستحکم معیشت نہیں جو فوجی اسٹریٹجی کا ساتھ دے رہی ہو، بلکہ یہ ایک ایسی معیشت ہے جو ایرانی فوجی اسٹریٹجی کے ہاتھوں یرغمال بنی ہوئی ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہے۔ ایران کے فوجی اقدامات اسی انداز سے مرتب کیے گئے تھے کہ وہ بیک وقت اقتصادی، سیاسی اور نیریٹو اہداف حاصل کریں۔ ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول رکھتا ہے، لیکن حکمتاً چینی جہازوں کو گزرنے دیتا ہے، کیونکہ چین ایران کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ دوستانہ ممالک جیسے قطر اور عمان کو رعایت دی جاتی ہے۔ یہ بے ترتیب جہاریت نہیں، یہ نہایت درست حساب شدہ جغرافیائی سیاسی دباؤ ہے۔ سیاسی طور پر ایران خلیجی ریاستوں میں تقسیم پیدا کر چکا ہے۔ قطر اور عمان امریکی موقف سے دور ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو کبھی ایران میں سسٹم کی تبدیلی چاہتے تھے، اب گھبراہٹ کا شکار ہیں کہ ان کے پانی کے ذخائر اور غذائی درآمدات خطرے میں ہیں۔ بیاناتی طور پر ایران عالمی رائے عامہ جیت چکا ہے۔ بڑی تعداد میں امریکی کھلے عام اس جنگ میں ایران کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ امریکی جنگوں کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، اور یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ بیانیے کی جنگ کس ڈائریکشن پر جا رہی ہے۔ اب میں اس سے بھی زیادہ عام نقطے پر آتا ہوں۔ یہ جنگ صرف ایران کے بارے میں نہیں ہے، یہ امریکہ کی عالمی طاقت کے پورے ڈھانچے کے بارے میں ہے، اور اس ڈھانچے کے مرکز میں ہے پیٹرو ڈالر سسٹم۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ 1973 سے دنیا کا تقریباً سارا آئل امریکی ڈالر میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہ معاہدہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ہوا تھا۔ سعودی صرف ڈالر میں آئل فروخت کریں گے اور امریکہ سعودی حکومت کی حفاظت کرے گا، کیونکہ دنیا کو تیل چاہیے اور تیل خریدنے کے لیے ڈالر چاہیے۔ اس سے امریکی ڈالر کی عالمی طلب مستقل قائم رہی، اور یہی امریکہ کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ مسلسل کرنسی چھاپے، خسارے برداشت کرے اور اپنی عالمی سلطنت کی مالی معاونت کرے۔ پیٹرو ڈالر کے بغیر امریکہ اپنی فوج کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، اور فوج کے بغیر امریکہ اپنی امپائر برقرار نہیں رکھ سکتا۔ جس دن خلیجی ریاستوں نے یہ فیصلہ کیا اور دیگر عالمی طاقتوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب پیٹرو ڈالر نہیں چلے گا، پوری امریکی سلطنت دھڑام سے گر جائے گی، کیونکہ پھر دنیا کے ممالک یہ مطالبہ کریں گے کہ امریکہ اب اگر ڈالر چھاپے گا تو اس کے اگینسٹ ہمیں سونا دکھائے،
اور اگر امریکہ ڈالر کے اگینسٹ سونا نہیں دکھائے گا تو پھر امریکہ ڈالر نہیں چھاپ سکے گا. امریکی ڈالر کی حقیقی جو ویلیو ہے وہ پوری دنیا دیکھے گی اور یہ امریکی سلطنت کی تباہی کی وہ بنیاد بنے گا جس کا آغاز ایران جنگ سے ہو چکا ہے. اب اس جنگ میں کیا ہو رہا ہے؟ خلیجی ریاستیں خوف زدہ ہیں اور ایک خوف زدہ خلیجی ریاست جو اپنی بقا کی ضمانت نہ دے سکے شاید مزید امریکی سٹاک مارکیٹس اور AI ڈیٹا سینٹرز میں پیٹرو ڈالر واپس لگانے پر آمادہ نہ ہو. اور اگر یہ سلسلہ رک گیا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ببل پھٹ جائے گا. امریکی مالیاتی پونزی سکیم بکھر جائے گی. ایران اسی طرح سلطنتوں کو تباہ کرتا ہے. سلطنتوں کو فتح کر کے نہیں بلکہ ان پر ایسے اخراجات مسلط کر کے جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائیں، ایسے کہ سلطنت کا مالیاتی ڈھانچہ اندر سے منہدم ہو جائے. اس کی تاریخی مثال موجود ہے. کولڈ وار میں سوویت یونین اس لیے نہیں تباہ ہوا یا ہارا کہ امریکہ نے اسے عسکری طور پر فیصلہ کن شکست دی تھی. وہ اس لیے ہارا کہ سلطنت کو قائم رکھنے کی لاگت ناقابل برداشت ہو گئی تھی. افغانستان بھی اسی عمل کا حصہ تھا. ایران امریکہ کے لیے اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ایک نیا افغانستان ثابت ہو سکتا ہے. اور امریکہ کے پاس کیا ہے؟ ابتدائی حملوں کے بعد کوئی منصوبہ نہیں. اس کے بعد کیا ہوگا اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. صرف ایک مفروضہ اور وہ بھی ایک وہمی مفروضہ کہ ایران بس ہتھیار ڈال دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ مسلسل بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران ہتھیار ڈال دے، شکست قبول کر لے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن ایران ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا. ایران نے اس جنگ کی 20 سال کے لیے تیاری کی، 2 دہائیوں کی منصوبہ بندی. انہوں نے امریکی فوج کا تجزیہ کیا، ہر امریکی فوجی اڈے کی نقشہ بندی کی، ڈرون فیکٹریاں قائم کی اور امریکی فیصلہ سازی کی نفسیات کا مطالعہ کیا. انہوں نے سمجھ لیا کہ امریکہ کا سیاسی عزم کمزور ہے، امریکہ کی پیداواری صلاحیت محدود ہے اور امریکہ سب سے بڑھ کر جانی نقصان سے خوف زدہ رہتا ہے. انہوں نے اپنی پوری اسٹریٹجی انہی کمزوریوں کے گرد تعمیر کی. یہ فرق ہے ایک ایسی تہذیب کے درمیان جس نے 3000 سال ہر حملے سے سیکھ کر خود کو ڈھالا اور ایک ایسی سلطنت کے درمیان جو 80 سال سے دنیا پر غالب ہے اور اپنا شکنجہ مضبوط کیے ہوئے اور اب سنجیدہ اسٹریٹجک سوچ کی صلاحیت کھو بیٹھی ہے. امریکہ یہ جنگ ہارے گا بلکہ ہار چکا ہے اور یہ عالمی نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی. اور میرا ماننا ہے کہ یہی اب ہو رہا ہے. اب واضح کر دوں کہ ہار سے میری مراد کیا ہے. میرا مطلب یہ نہیں کہ ایران روایتی جنگ میں میدان جنگ پر امریکہ کو شکست دے دے گا. ایران ایسا نہیں کر سکتا. امریکہ اب بھی دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھتا ہے. میری مراد یہ ہے جنگ جاری رکھنے کی قیمت پیسے میں، سیاسی عزم میں، جانی نقصان میں، عالمی ساکھ میں اور معاشی انتشار میں امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی. اور امریکہ کو مشرق وسطی سے پسپا ہونا پڑے گا. جب ایسا ہوگا، جب امریکی سلطنت پیچھے ہٹے گی تو خطے میں 2 علاقائی قوتیں باقی رہ جائیں گی، اسرائیل اور ایران. اور مشرق وسطی انہی 2 قوتوں کے گرد اثر نو منظم ہوگا. اب وہ گہری تاریخی حقیقت جس کے ساتھ میں اپنا پروگرام ختم کروں گا، ہر سلطنت زوال پذیر ہوتی ہے. یہی تاریخ کا سبق ہے. رومن امپائر، منگول امپائر، برٹش امپائر، سوویت یونین، یہ سب زوال پذیر ہوئے، تباہ ہو گئے. وہ اس لیے نہیں گرے کہ ایک فیصلہ کن جنگ میں عسکری شکست ہوئی، بلکہ اس لیے گرے کہ وہ حد سے زیادہ پھیل گئے، سلطنت کے اخراجات برداشت نہ کر سکے اور ان کے داخلی تضادات، بدعنوانی، مقصد کے فقدان اور تکبر نے انہیں تباہ و برباد کیا. اور امریکہ اس وقت انہی تمام بیماریوں میں مبتلا ہے. ایک ایسی فوج جو جنگ جیتنے کے بجائے منافع پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی. ایک ایسی حکومت جو اگلے نیوز سائیکل سے آگے منصوبہ بندی نہیں کر سکتی. ایک ایسا سیاسی نظام جو اس قدر بدعنوان ہے کہ پینٹاگون کے بجٹ سے $2 ٹریلین غائب ہو جاتے ہیں اور کوئی جواب دہ نہیں ہوتا. ایک ایسا مالیاتی سسٹم جو اس قدر نازک ہے کہ خلیجی پیٹرو ڈالر پر ڈیپینڈنٹ ہے، جو امریکی سٹاک مارکیٹ کے بلبلے میں واپس ڈالے جاتے ہیں. اور ایران قدیم فارس صرف وہی کر رہا ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے. الیگزینڈر گریٹ فارس آیا اور اس کی سلطنت اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. روم نے 300 سال فارس سے جنگ کی اور خود گر گیا. منگولوں نے فارس فتح کیا اور خود فارس بن گئے.
सोवियत ईरान में दाखिल हुए और निकाल दिए गए, और अब अमेरिका सल्तनतों का कब्रिस्तान, अफगानिस्तान नहीं, सल्तनतों का असल कदीम तरीन और सबसे बड़ा कब्रिस्तान ईरान है। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।